اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے احکام بیان فرمائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن کسی حکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں لہذا تم بھی یہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی توصیفیں، تعریفیں بیان فرمائیں، انبیاء علیہ السلام کے اعزاز اور اکرام بیان فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے اعزاز میں، کسی نبی کے اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں لہذا تم بھی یہ کام کرو۔ یہ اعزاز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درود بھیجنے کی نسبت سب سے پہلے اپنی طرف کی، اس کے بعد فرشتوں کی طرف کی، اس کے بعد ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اور اس آیت سے درود بھیجنے والوں کی فضیلت بھی ثابت ہوئی کہ جو کام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، اس کے فرشتے کرتے ہیں، اس کام میں اللہ تعالیٰ نے ان درود بھیجنے والوں کو شریک فرما لیا۔ یعنی جو کام اللہ تعالیٰ خود بھی کر رہے ہیں، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کام میں ایمان والوں کو شریک فرما لیا اور یہ فرما دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو لفظ اِنَّ کے ساتھ شروع فرمایا جو نہایت تاکید پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے بعد مضارع کے صیغے کو لائے جو دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ قطعی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیج رہے ہیں، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایک منٹ، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بند نہیں کرتے۔